تواڈے کوئی گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے۔ اس موجودہ دور کے اندر نا ساری محافل میں بہت کچھ ہے مگر الا ماشاء اللہ خیر نہیں، خیر کا پیغام نہیں ساری محافل کے اندر۔ اچھا لنگر بھی ہے، عمرے کے ٹکٹ بھی نہیں، سجاوٹ دیکھو تو وہ بھی کمال نہیں، اور ایک خاص بات جو اج آپ کی محفل میں میں نے دیکھی ہے، میں کافی دیر تو سوچ رہا تھا کہ گفتگو شروع کراں گا تو میں آپ تمام حضرات کو سلام عقیدت پیش کراں گا کہ لنگر پہلے کھا کے پھر بھی تسی نبی دا ذکر سننے واسطے بیٹھے ہو، ورنہ یہ وہ آخری ہتھیار ہوتا ہے جو لوگوں کو بٹھان واسطے آخر واسطے رکھا جاتا ہے تاکہ بیٹھے رہن تے لنگر دا پیکٹ آخر تے دیتا جائے۔ لیکن اس بات کا اج آپ نے ثبوت دیتا ہے کہ تسی لنگر واسطے مسجد نہیں آئے سو، تسی مصطفیٰ دے ذکر واسطے مسجد آئے سو، تسی پیغام دین سننے واسطے مسجد آئے سو۔ کاش کہ یہ پیغام ہر جگہ تے پھیل جائے اور ہر سنی دا نظریہ یہ ہوئے کہ میں عمرے دے ٹکٹ واسطے مسجد نہیں جانا، میں مصطفیٰ دے ذکر واسطے مسجد جانا ہے، میں لنگر دی پلیٹ واسطے نہیں جانا، میں آقا دا پیغام لین جانا ہے۔ یار نے کرم فرما دیتا تے جے اتھے نہ بھی بلایا تے ساڑھے کاری خواب بھی جلوے بٹھا کے چلے جائیں گے۔ تو اس بات تے میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں مبارکباد دینی ہے کہ غالباً مینوں یاد نہیں پیندا، میرا یہ زندگی دا پہلا جلسہ ہے کہ جدے چ لنگر کھا بھی بیٹھے ہو تے پھر بھی مسجد بھری ہوئی ہے، جدے وچ لنگر کھا بھی بیٹھے ہو تو پھر بھی مسجد بھری ہوئی ہے۔ میں تمہیں خراجی عقیدت پیش کرتا ہے، لیکن شاید یہ اولیاء کی زمین دا فیضان ہے، یہ سرزمین اولیاء ہے، یہ میاں محمد بخش کی دھرتی ہے، یہ گلہار والے بابے کی دھرتی ہے، اور گلہار والے بابے دا لنگر تے ویسے ہی بڑی کمال والا ہے۔ اس درگاہ دا لنگر نہ کھا کے کچھ امام المناظرین بنے نے اور کچھ امام المجاہدین بنے۔ اس درگاہ دا لنگر کی اتنی تاثیر ہے کہ اسی درگاہ دے لنگر نے فقیہ امت جیسا بندہ دنیا میں دیتا ہے، اور پیر اپنے مرید تے فخر کر کے کہندا سی کہ میں انہوں خلافت تاں دیتی ہے میرے معیار تے پورا صرف یہی اتریا ہے۔ تو اتھے ماشاءاللہ پھر قرآن کی جو خدمت ہے سبحان اللہ، تو اللہ کریم مینوں اور آپ کو پیغام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں مجموعی طور پر عرض کر رہا تھا کہ ساری محافل دے اندر سب کچھ ہے لیکن خیر تقسیم نہیں ہو رہی۔ اگر ساری محافل وچ خیر کا پیغام دیتا جاتا تو جس طرح محافل تے مسجداں دے حال بھرے ہوندے نے، نماز تے بھی بھرے ہونے چاہیے۔ اگر ساری محافل دے اندر خیر کا پیغام دیتا جاتا تو دلہن بنن لگیاں بچی ضرور باپ کو کہندی کہ جد میں کلمہ نبی دا پڑھیا تے ہن دلہن انڈیا دی کنجری دی طرح تے نہیں نہ بننا، ہن فاطمہ زہرا دی کنیز دی طرح بننا ہے۔ اگر خیر کا پیغام ہوتا تو ساڑھے نوجوان اور بڑھاپے والے ہر ایک دے چہرے تے میرے مصطفیٰ دی سنت دا نور نظر آ رہا ہوتا، لیکن آج حالات ایسے نے کہ میلاد منان والے بھی میلاد کو سمجھ نہیں سکے، اور میلاد دیاں دیگاں پکان والے بھی مقصد میلاد کو نہیں سمجھ سکے کہ مقصد میلاد دا کی سی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں خیر کی طرف بلائے، تو اسے گروہ کی نمائندگی کر دیا میں آج تمہیں خیر کی طرف بلانا ہے، اور میں تمہیں ایسا ایک پیغام دینا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وذکر، اور نصیحت کرو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اور جدوں میرا رب کرم کرے اور کسی ایک جملے کی وجہ تو دل کی دنیا بدلنا چاہے تو پھر وہ کسی کی رنگت نہیں دیکھدا، پھر وہ کسی کی دولت نہیں دیکھدا۔ سفید چمڑی والا ابو لہب رہ گیا سی اور حبش کا کالا بلال نمبر لے گیا سی، تو اتھے تو خلوص دیکھیا جاتا ہے، اتھے دولت نہیں دیکھی جاتی۔ تو دعا کرو کہ جو پیغام میں آپ حضرات سامنے رکھا گا اس پیغام دے
نال اللہ ساڈے دلاں نوں اتنی وسعت عطا فرمائے کہ ساڈے دل اس نوں قبول کرن اور ساڈے دلاں دی دھرتی تے ایک عمل دی فصل پیدا ہوئے اور اس عمل دی فصل دا جو پھل اور اثر ہے وہ ساڈی اکھ وچ حیا بن کے آئے، ساڈی زبان تے سچ بن کے آئے، ساڈے کناں نوں ایسا پہرا لگائے کہ غیبت سونی نہ سکن،